کئی لوگ آپ کو یہ بپتا سنائے دکھائی دیں گے کہ نہیں وہ دل جو ہے نا وہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور بڑے دل گھبراتے رہتا ہے، ذرا کوئی چیز گر گئی تو بھی دل گھبراتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا بیزار ہیں، زندگی بیزار ہیں، ان کے سامنے کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی نصب العین، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، اور اسی لیے مسلسل گھبراہٹ، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے، چکر آ رہی، متلی آ رہی ہے، یہ سارے جو ہیں یہ نفسیاتی، اس میں سے ایک بھی فزیکل بیماری نہیں ہے، جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ ساری کے ساری نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ اور ان نفسیاتی بیماریوں کے شکار بدقسمتی سے ہمارے نوجوان اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ٹھوسی جاتی ہے کہ یہ دنیا 4 روزہ ہے، یہ کہتے ہوئے اس 4 روز میں سے 3.5 روز اس میں گزر جاتے ہیں۔ کوئی اکابر، کوئی جو ہے گھر کا بڑا، کوئی سماج کا ذمہ دار ان سے یہ نہیں کہتا کہ دنیا یہ 4 روزہ ہے، بات حقیقت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وقت بہت کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امتحان ہے اس میں بڑی تیزی سے پرچے لکھو، اچھے پرچے لکھو، نیکی کے اعمال لکھو، نیکی کے پرچے لکھو، یہ ان سے کوئی نہیں کہتا ہے۔ دنیا بیزاری، زندگی بیزاری، یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنی انتشار کا دوسرا سبب ہے، جبکہ اس ذہنی انتشار کا شکار ہونے کی ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 198 میں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ غور سے سنیے اس کا مفہوم کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار سے اپنے لیے روزی طلب کرو۔ اپنے پروردگار سے روزی طلب کرنا، روزی مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارا حق ہے، وہ اللہ نے ہم کو حق دیا ہے کہ ہم اس سے روزی طلب کریں۔ تو روزی طلب کیسے کریں گے ہم؟ دنیا سے وابستہ ہوئے بغیر، دنیا سے جڑے بغیر، کہ اللہ روزی بھیج، جلدی بھیج، بہت اچھے سے بھیج، بہت اچھا مینو، ہم بتاتے ہیں وہ مینو جو ہے چکن مٹن یہ وہ سب جو وہ بھیج، اور روز بھیجتے 3 ٹائم دن میں بھیج، ممکن نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 10 میں کہ ہم نے تمہیں، انسان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین میں با اختیار بنایا، پورا کنٹرول دے دیا، اور تمہارے لیے گزر بسر کا سامان میسر کیا۔ اب ذرا سوچئے، جو کہتے ہیں یہ دنیا سے ہم کو کچھ تعلق ہی نہیں رکھنے کا ہے، تو یہ با اختیار ہم کو کیوں بنایا؟ کہ پہاڑوں پر، جنگلوں پر، سمندر پر، زمین پر، زمین کے اندر چھپی ہوئی معدنیات پر، زمین کے اندر چھپے ہوئے تیل پر، سمندر کے اندر چھپے ہوئے خزانوں پر، یہ ہمیں اس کا اختیار کیوں دیا؟ کیوں کنٹرول ہمارے ہاتھ میں دیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ روزی روٹی، حلال روزی روٹی سے جڑنے کے لیے، اس کا سامان پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو اس کا اختیار دیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 32 میں کہ کس نے حرام کر دی ہیں یہ چیزیں جو زینت کی اور پاکیزہ چیزیں ہیں، پاکیزہ غذائیں ہیں، یہ حرام نہیں کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، ہم کو بہرحال اس سے جڑنا ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20 میں کہ اور لوگ روزی کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں۔ دیکھ لیجیے، روزی روٹی حلال، آف کورس حلال، روزی سے جڑنے کے لیے اگر لوگ سفر کرتے ہیں
تو اللہ نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بیزاری، زندگی بیزاری ایک ذہنی مرض ہے، اور زندگی سے جڑنا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں زندگی سے جڑنا جو ہے وہ اس کا علاج ہے. بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے ذہنی انتشار کی. نوجوانوں میں ذہنی انتشار کا تیسرا سبب ہے، اور یہ بیماری بدبختی سے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو بڑی بری لگی ہوئی ہے، اور اس کا نام ہے شارٹ کٹ. راتوں رات بڑا بننے کا، بغیر ہاتھ پیر ہلائے، بغیر کوئی محنت کی. یہ نوجوان سوچتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ابھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو جینا تو ہے، زندگی سے جڑنا تو پڑے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے اتنی محنت کون کرے گا؟ یہ کوئی آسان راستہ، کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے کہ جلدی سے ہم کامیاب ہو جائیں بغیر محنت کے، بغیر ہاتھ پیر ہلائے ہوئے. یہ ایک بڑی ذہنی بیماری ہے. اور یہ بیماری لگتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک بات تو ہے کہ والدین جو گھروں میں یہ باتیں ان کی چلتی رہتی ہیں شارٹ کٹ کی، جلدی سے خوب امیر بننے کا، خوب کامیاب بننے کا وغیرہ، جو یہ گھروں میں چلتا ہے وہ باتیں ان کے کانوں میں جاتی رہتی ہیں. اور پھر سلسلہ یہ شروع ہوتا ہے ان کے اسکول کے زمانے سے شروع ہوتی بات، اور پھر وہ آگے جو ہیں وہ مسلسل چلتی رہتی. اسکول کے زمانے سے کیسے ہوتی ہیں؟ سن لیجئے، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان سن لے اس بات کو، کہ اسکول کے زمانے سے یہ کیسی باتیں شروع ہو جاتی. اسکول میں بچوں کی یہ جو نفسیات ہے، اس کے اوپر کچھ لوگوں نے پکڑ رکھ لی ہے کہ بچے بڑی آسانی چاہتے ہیں. وہ سوچتے ہیں یار یہ ٹیکسٹ بک، یہ نصابی کتابیں، یہ پورے اسباق کون پڑھے گا؟ کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے کیا؟ تو ہے. کئی ایسے کتابیں جو گائیڈ، رہبر کتابیں چھاپنے والے پبلشرز ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں یار شارٹ کٹ ہے، تو اس میں وہ گائیڈ چھاپتے ہیں. گائیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ سیدھے سوال جواب، بچے اس کو پسند کرتے ہیں. یار کون سمجھے گا یہ ٹاپک کیا ہے، یہ موضوع کیا ہے، اور کائے کو جھمیلے میں پڑھنے کا. ایگزام میں کیا پوچھتے ہیں؟ سوال جواب، بس کام کی بات کرو، سوال جواب. تو کسی بھی ٹاپک، کسی بھی موضوع کو سمجھے بغیر وہ سیدھے سوال جواب پہ آ جاتے ہیں، اور سوال جواب جو ہے وہ رٹا مارتے ہیں، رٹ لے. کسی بھی ٹاپک کو، کسی بھی موضوع کو سمجھے بغیر وہ سیدھے سوال جواب پہ آ جاتے ہیں. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ گریجویٹس کی جو فیکٹری کھلی ہے، گریجویٹس بن گئے، کیا کیا بن گئے، لیکن نالج نہیں ان تک پہنچا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف امتحانی نقطۂ نظر سے پڑھتے رہتے ہیں پاس ہونے کے لیے. اب سوال جواب کے گائیڈ چھپ گئے. کچھ بچے بولتے ہیں یار اس میں بھی کوئی اور آسان راستہ، کوئی شارٹ کٹ ہے کیا؟ بولتے ہے رکو. ایگزام کے ٹائم پہ وہ لاسٹ منٹ اسٹڈیز، آخری اوقات کے پڑھائی کے نسخے والی چھوٹی چھوٹی کتابیں، سارے سوالات کے جوابات جو بالکل مختصر، کچھ اس طریقے سے اتنی چھوٹی کتابیں چھاپتے ہیں کہ وہ بچوں کو بھی لگے یار ہماری اتنی بڑی کتاب کو اتنی یہ کیا ہے، شارٹ کٹ سب سے اچھا. دوسرا اس کا مصرف یہ کہ ایگزام ہال میں کاپی کرنے کے، نقل کرنے کو لے جانے کے لیے آسانی جیب میں رکھ سکتے ہو اس کو. اس طریقے سے بالکل امتحانی نقطۂ نظر سے آخری اوقات کی ریویژن کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. کچھ بچے بولتے ہیں یار اس میں بھی اور بھی کچھ شارٹ کٹ ہے کیا، کوئی اور راستہ، آسان راستہ؟ تو وہ کتابیں چھاپنے والے بولتے ہیں بھائی ہے، ہم صرف ماڈل پیپرز چھاپتے ہیں ایگزام سے کچھ دن پہلے. ایک سبجیکٹ پہ سمجھے 4-5 ماڈل پیپر چھاپیں گے، لاٹری لگ جائے گی، ایک آدھ دوسرا اس میں سے آ جائے گا، ہو گیا کام. پھر کچھ بچے پوچھتے ہیں بھائی اور بھی کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے؟ بولتے ہیں بھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاسنگ پرسنٹیج مٹیریل، یہ خالی پاس ہونے کا ہے.
100 में से 35 मार्क्स लेने के हैं, ऐसा कोई बताओ सिलेबस कि कौन से हम सबक ले लें, पढ़ें, कौन से ओमिट करें, बिल्कुल उसको हाथ ना लगाएं, बिल्कुल तवज्जो न ध्यान ना दें, ऐसे कौन से जो हैं वो टॉपिक हैं, उतनी एक लिस्ट बना के दीजिए, ताकि उतने ही इतने सालों से जो सवाल पूछते आ रहे हैं वही हम थोड़ा रट लें और पास हो जाएं, पासिंग परसेंटेज मटेरियल। देखिए कितने शॉर्टकट, कितने तरीके से ये शॉर्टकट होते जाते हैं। अब ये जो चीज है वो उसकी जिंदगी में आगे चलकर राइज हो जाती है, फिर वो उसी शॉर्टकट के जंगल में भटकते रहता है जल्दी से बड़ा बनने का। उसके मुकाबले में एक आम से बच्चे जो होते हैं, जो बहुत ज़हीन नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस भी नहीं है, वो बच्चे अपने सीधे रास्ते पे चलते हैं, निकल जाते हैं, और ये शॉर्टकट की तलाश में पूरी जिंदगी उनकी जाया हो जाती है, लेकिन कोई शॉर्टकट मिलता ही नहीं, वहीं भटकते रहते हैं। फिर गलत तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाए उसकी तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि उस शॉर्टकट की बीमारी से उनको एक बड़ी बुरी बीमारी ये लगी है कि यार सबको कुछ सरप्राइज देने का है, लोग बोलना चाहिए। यार जिसको हम कुछ ऐसा एक कहते थे, आज उसने फौरन एक BMW गाड़ी घर के सामने खड़ी रख दी, 50 लाख की गाड़ी जो है 80 लाख की गाड़ी सामने लेके आ गया, तो एक सरप्राइज, और बड़ा ये रहता है, उनको खपत रहता है। कई लोग आते हैं शहरों में पढ़ने लिखने, नौजवान आते हैं या फिर रोजी रोटी के इसमें, करते कुछ भी नहीं, लेकिन दिन भर उस उधेड़ बुन में रहते हैं कि नहीं मैं अभी गांव में ऐसे नहीं जाऊंगा, शहरों में आए हैं गांव में ऐसे नहीं जाऊंगा, सरप्राइज दूंगा सबको, एक जबरदस्त गाड़ी लेकर मैं जाऊंगा गांव में। उसमें 20 साल गुजर जाते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, वो सरप्राइज देने का वक्त आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन्होंने मेहनत की ही नहीं है, और वो एक जहनी बीमारी, शॉर्टकट, जल्दी से आगे बढ़ने का, उस खाम ख्याली में, उस बीमारी में मुसलसल मुब्तला हैं, और उसमें मुब्तला होने के बाद वो फिर ये कहते रहते हैं कि यार इसमें से क्या हो सकता है, क्या रास्ते निकल सकते हैं, क्या करना चाहिए, फिर वो जो है वो गलत रास्तों की तरफ जाता है। आप देखते होंगे आज के नौजवानों के जेबों में टटोलिए तो उनको लॉटरी के टिकट मिलेंगे। लॉटरी के टिकट की बुराई ये है, बड़ी बुराई, जुआ तो ही है, कि जिस वक्त वो खरीदता है, जेब में रखता है, उसी वक्त से वो ख्याली पुलाव में जो है वो गुम हो जाता है, और उसमें लॉटरी का टिकट खरीदते ही वो सोचता है इसको सबक सिखाने का, उसको सबक सिखाने का, उसको सबक सिखाने का। अभी रिजल्ट निकला नहीं है, 8 दिन के बाद में, 8 दिन और 8 रातें वो लॉटरी के टिकट के आस में जो है सबको सबक सिखाने के ख्वाब देखते रहता है। उसके बाद आगे जाता है, अरे यार लगी नहीं लॉटरी, कोई बात नहीं। अब ऐसे लोगों को, ये शॉर्टकट का शिकार हैं, उनको अपने जाल में फंसाने के लिए कई शातिर लोग पहले से मौजूद हैं। वो क्या करते हैं, वो कई किस्म की स्कीमें लेके आते हैं। हम देखते होंगे कि भाई 2 साल में पैसा डबल दुगना हो जाएगा, 2 साल में 1 साल, 6 महीने में पैसा दुगना हो जाएगा। कोई चिट फंड वाले, हम देखते हैं रोजाना अखबारात में ऐसे लोग, कई लोग जो हैं वो करोड़ों अरबों का जो है धोखा करके गायब हो जाते हैं। वो फायदा ऐसे लोगों का उठाते हैं कि जो कुछ भी बची हुई थी पूंजी, वो भी उन झूठी स्कीमों पे। अभी तो इंटरनेट पे और कई स्कीमें दस्तयाब हैं, हमारे नौजवान उसमें ही करते रहते हैं, जुएबाजी का शिकार होते हैं। वहां पर भी उनका दिल नहीं भरा, नहीं यार वो पैसा डाला डूबा, अब तो कुछ और बचा नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ बचा है, लेकिन शॉर्टकट से आगे बढ़ने का है। जहनी बीमारी, कैसी दिमाग देख लीजिए शॉर्टकट की, कि उसमें वो फिर सोचते हैं अभी एक काम करते हैं, कोई बाबा को पकड़ते हैं। अब बाबा बताएंगे कि ये जो मुश्किलात आ रही हैं उसकी वजह क्या है,
بابا کے پاس تو فارمولا تیار ہے، اور کئی فارمولے پہلے سے تیار ان کے پاس، جانے سے پہلے فارمولا تیار. بولے دیکھو بیٹا تم کتنی بھی محنت کرو، کتنی بھی کوشش کرو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایسی بندش کر کے رکھی ہے کہ تم ایک قدم اور اٹھاتے ہو تو 10 قدم پیچھے ہٹنے کا سامان کر کے رکھا ہے، اور وہ کوئی باہر کے لوگ نہیں، گھر کے لوگ ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، سب کر کے رکھا ہے. اور تو بابا پھر کیا کریں؟ اب وہ سارے ایسی باتیں بتاتے ہیں، 10 باتوں میں سے 5 باتیں عام ہوتی ہیں، ہر ایک پہ لاگو ہوتی ہیں. لگتا ہے یہ بابا سچے ہیں. اب وہ جو باتیں بتاتے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے بھائی؟ میں تو 1 روپیہ لیتا نہیں، لیکن یہ ایک چیزوں کی لسٹ دے رہا ہوں، وہ چیزیں جو ہیں وہ بازار سے لے کے آ جاؤ اور میں تمہارا علاج کر دیتا ہوں. بولے بابا سچے 1 روپیہ لیتے نہیں؟ بڑی بات ہے. بازار میں جاتے ہیں، وہ چیزیں وہ لکھ کے دی ہیں جو اس دھرتی پہ پیدا ہوئی نہیں، آج ہے ہی نہیں کوئی. کچھ ایسی چیزوں کے نام لکھ کے دیتے. اب وہ دکاندار دکان گھومتے ہیں، بابا یہ ملے نہیں یہ چیزیں سب ہم کو. تو بابا پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ابھی ایک میری پارٹی باہر سے جو آنے والی تھی اس کا ایک سامان میرے پاس میں یہی چیزوں کا میرے پاس رکھا ہوا ہے، اس کی امانت میں خیانت کر رہا ہوں، لیکن وہ چیزیں میں تمہارے لیے دے دیتا ہوں اور استعمال کر دیتا ہوں، اور یہ جو میں نے خریدی تھی اس کی قیمت جو ہے خالی دے دینا. اب بابا اس کی قیمت کتنی ہے؟ بابا جو ہے 2222 روپیہ. ہاں ٹھیک ہے. اب آخری پونجی اس کا بیٹی بھی وہ بھی لے کے یاد ہے 2222. بابا لوگوں کے چکر میں یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے شارٹ کٹ کی وجہ سے، جلدی سے راتوں رات آگے بڑھنے کی. یہ بیماری ہمارے اکثر و بیشتر نوجوانوں کو یہ ہوتی ہے. یہ ذہنی بیماری ہے. سوچنے کی بات یہ ہے. سن لیجیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 53 میں کہ اللہ ان لوگوں کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنے کے تیار نہیں ہیں. تو خود اگر آپ تیار نہیں ہیں تو یہ بیٹھے بٹھائے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 39 40 اور 41 میں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور پھر اس کو اجر دیا جائے گا. کوشش از اکول ٹو کامیابی از اکول ٹو زندگی. کوشش برابر کامیابی برابر زندگی. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو آپ جو یہ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں یہ ذہنی طور پر آپ بیمار ہیں. کئی ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف کوشش اور محنت سے ہی سب کچھ ملتا ہے. یہ بتانے کے لیے 20 ایسی آیتیں جو ہیں ہم بتا سکتے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں جو نیک جو اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا اجر دیتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے تو وہ مسلسل خسارے میں رہنے والا ہے. یہ اللہ کا. تو آپ اچھے کام کریں گے تو اس کا اچھا اجر ملے گا، اور برے کام کریں گے یا کام ہی نہ کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے اور کسی شارٹ کٹ کا انتظار کرتے رہیں گے تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہو جائیں گے. یہ بالکل بات طے ہے. نوجوان اس ذہنی انتشار کا شکار ہیں. اس کا چوتھا سبب ہے ہوس و حرص. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ تو کام کرنے کو تیار نہیں ہے، شارٹ کٹ کے انتظار میں ہیں، اور کچھ جو کام میں تھوڑے بہت لگ گئے ہیں ان کو حرص، لالچ اور ہوس ان کے ذہنوں کو، دلوں کو، ان کے اعصاب کو پوری طریقے سے گھیر چکا ہے، اور یہ حرص اور لالچ وہ ہمیشہ ان کے اوپر حاوی رہتا ہے. اور اس حرص اور ہوس کی وجہ سے وہ مسلسل ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں. دیکھیے ضرورت ایک چیز ہے اور حرص یا لالچ ایک الگ چیز ہے، اور دونوں جو ہیں دونوں کے درمیان 180 درجے کا فرق ہے. دونوں متضاد ڈائریکشنز میں ہیں. ضرورت، ہر انسان کی ضرورت ہے اس کے سر پہ ایک چھت ہو، یہ ضرورت ہے. کپڑے لتے اچھے ہوں، ضرورت ہے. کھانا پینا ہو، یہ ضرورت ہے. بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی اسباب اس کے پاس میں ہو، یہ ضرورت ہے. لیکن بھئی 3 فلیٹ ہیں
तो चौथा फ्लैट मेरे पास कब आएगा? ये लालच है। दो गाड़ियां हैं, तीसरी और इससे बेहतर गाड़ी कब आएगी? ये लालच है। जरूरत नुकसानदेह नहीं है, ये हमारा फर्ज है कि हमको हलाल कमाई कमानी और खानी है, लेकिन लालच जो है वो मुसलसल नुकसानदेह है। लालच का कोई इलाज नहीं है और कोई एंड भी नहीं लालच का। आप देख लीजिए, बड़े बड़े इंडस्ट्री हाउसेस, बिजनेसमैन करोड़ों हैं, कुछ अरबों कब हो जाएंगे, अरबों हैं वो खरबों कब हो जाएंगे, 10 फैक्ट्रीज हैं वो 12 कब हो जाएंगी। ये जो है ये लालच है, ये हवस है। और इस लालच का शिकार होकर हमारे कई नौजवान जहनी इंतशार का शिकार होते रहते हैं। और ये जो लालच नुकसानदेह है और इस लालच की वजह से ही इंसान खसारे में है, इसका जा बजा ऐलान अल्लाह ताला ने किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फज्र, सूरह नंबर 89 आयत नंबर 20 में कि ये माल और दौलत को अजीज रखते हैं, यानी इंसान की फितरत है ये, उसको अजीज रखना। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आदियात सूरह नंबर 100 आयत नंबर 8 में कि ये माल और दौलत को बहुत करीब रखते हैं, तो माल और दौलत के दीवाने हैं, और इसीलिए इंसान को वार्निंग दी है अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफिकून सूरह नंबर 63 आयत नंबर 9 में, ऐ मोमिनो तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे।